اچھا، دوسری بات سر آپ نے یہ کہی تھی کہ راوی کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ مسلم جو محدث ہیں انہوں نے بڑا سخت رکھا. تو یہ سر وہ معیار تو سبھی محدثین نے ایک ہی معیار نہیں رکھا؟ کیا اس میں فرق رکھا ہے مختلف محدثین نے معیار کو؟ کچھ جہاں اصل میں لینینسی پیدا کی جا سکتی ہے وہاں فرق ہوتا ہے. بنیادی معیار تو ایک ہی ہے سب کا، لیکن جو کچھ چیزیں ہیں جو آگے جا کے نازک بحثیں ہیں اس فن کی. مثال کے طور پر ایک موٹی سی بات میں یہاں عرض کروں گا کہ امام بخاری جو ہیں وہ جب کسی روایت کے سند کو چیک کرتے ہیں تو اس میں وہ محقق کرتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کو محقق کرتے ہیں. وہ ایسا کوئی بیان ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان دونوں کی، یعنی جو اوپر والا بندہ اور نیچے والا بندہ، ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی تھی. امام مسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی شہر میں ہے تو اس پر اصرار کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ کوئی اور اضافی چیز بھی ملنی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ ملاقات ہوئی ہے. اگر ایک شہر میں ہے تو ملاقات ہوئی ہوگی، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے بات سنی ہے، تو اب اس سے زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ لینینسی ہے، ایک نرمی پیدا کی ہے انہوں نے. تو اس طرح کے فرق ہیں محدثین. تو اس میں تو سر پھر زیادہ سخت معیار بخاری صاحب کا نہ ہوا مسلم کے مقابلے میں اس باب میں اس باب میں؟ اس حوالے سے کسی دوسرے باب میں اس کا مطلب ہے؟ نہیں، اس پہلو سے. باب سے مراد یہ حدیث کا باب نہیں، یعنی اس حوالے سے، اس اصول میں وہ امام بخاری زیادہ سخت ہیں. لیکن اس میں جو لینینٹ لوگ ہیں، یعنی جو نرمی برتتے ہیں، ان کے کام سے فائدہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نقصان ہوا ہے. جو نرمی جن لوگوں نے کی، جیسے امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، ان لوگوں کے ہاں تھوڑی سی نرمی کی جاتی ہے. بعض جو اصولوں کو سختی سے اپلائی کیا جاتا ہے اس کو وہ نہیں کرتے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ میں اب حدیثوں کے اس کو میں نہیں جا رہا، ویسے مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا محدث کو کہ یہ بدعتی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی سخت فیصلہ کرے وہ کہ میں بدعتی سے روایت نہیں لوں گا. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس کی بدعت کے حوالے سے روایت ہم نہیں لیں گے، کوئی اور روایت بیان کردہ ہم لے لیں گے. تو اس طرح کے فرق ہیں.